خواتین کے اوپر جتنی بھی ریسرچز ہوئی ہیں ان میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جو بڑا مسئلہ ہے ان کے فارمل ورک پلیسز میں نہ آنا بلکہ انفارمل میں بھی نہ آنے کا ہراسمنٹ ہے. فیڈرل امبڈسپرسن سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ یہ ادارہ بنائی اس ریالٹی کو سمجھ کے تھا کہ ہراسمنٹ بہت بڑا مسئلہ ہے. 55 سے 60% عورتیں جو کام کر رہی ہیں لیبر فورس میں وہ 5ویں جماعت سے کم ان کی تعلیم ہے, وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, تو ان کا استحصال بہت زیادہ ہوتا ہے. قانون کہتا ہے کہ ہر ادارہ چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو اس پہ لازم ہے کہ اس کے اندر ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی ہو. کنسنٹ بڑا ضروری ہے, اس کی سمجھ بہت ضروری ہے. مٹرنٹی اور پٹرنٹی ہر صوبے میں قانون ہے کہ ماں اور باپ دونوں کو چھٹی ملے گی. ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ہم خواتین اور بچوں کی بہتری کے لیے خصوصی اقدامات لیں گے. ویلکم ٹو MT Out Loud, جہاں بس بات کر دو. اینڈ آئی ایم عالیہ آغا. آج کا ٹاپک بہت ہی ایک اہم چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے جو ہے خواتین کی ورک پلیس ہراسمنٹ پہ, اس کے ساتھ ساتھ ویمنز انہیریٹنس پہ اور جینڈر ڈسکرمنیشن پہ. بیفور آئی انٹروڈیوس دی گیسٹ, آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں کیونکہ یہ MT Out Loud کی ایک پبلک سروس ہے. ہمارے ساتھ اس گفتگو کے لیے آنریبل فیڈرل ombudsman فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس موجود ہیں. ان کا نام ہے فوزیہ وقار. شی ہیز بین ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ. بہت انہوں نے کام کیا ہے جینڈر بیسڈ وائلنس پہ, جینڈر رائٹس پہ, ویمنز رائٹس پہ, اور یہ فاؤنڈر رہ چکی بھی ہیں چیئرپرسن فار پنجاب کمیشن فار اسٹیٹس آف ویمن پہ. فوزیہ صاحبہ, ویلکم ٹو MT Out Loud and thank you so much for being here today. Thank you for having me. فوزیہ صاحبہ, ایک بہت ہی امپورٹنٹ عہدہ ہے ایز این آنریبل ombudsman. آپ کی اپنی جرنی کیا تھی جو آپ کو یہاں تک لے کر آئی؟ میرے خیال سے ہم سب میں ایک جرم ہوتا ہے آف اسپیکنگ اگینسٹ انجسٹس. سم ٹائمز ہماری کنڈیشننگ جو ہے اس کو کویل کر دیتی ہے, اس کو بٹھا دیتی ہے. آئی ایم ویری شیور کہ میرا جو دیٹ ڈیزائر ٹو اسپیک اگینسٹ انجسٹس دیٹ واز ویری انگرینڈ ان می, بہت زیادہ اسٹرانگ تھا سنس دا چائلڈہڈ. کچھ فیملی سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں. آئی کوڈنٹ سی women in my household being oppressed. I did not like class a lot کیونکہ ہوتا ہے نا کئی دفعہ کہ لوگ I remember ہماری فیملی میں بھی بات کرتے تھے کہ یہ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں and I used to have this inherent revulsion to this concept. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بچپن سے ہی sometimes I've been quite offensive کہ میں جس طرح سے لوگوں کو شٹ اپ کالز دے رہی ہوتی تھی کہ وائی ڈو یو ہیو ٹو ٹیک دس. ہر ایک کو, خواتین میرے ساتھ خاص طور پہ جو تھیں, جو کہ جن کے ساتھ میں دیکھتی تھی کہ ایک بینگ اے وومن کوئی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے, سوسائٹلی ان کو اوپریس کیا جا رہا ہے, تو آئی یوز ٹو گیٹ ویری انوائڈ ود دیم اینڈ آئی سے کہ آپ کیوں, وائی یو ٹیکنگ دس, مطلب کیا وجہ ہے کہ آپ برداشت کیے جا رہی ہیں. Then the other thing I remember being very rebellious of was some of our cousins, وہ پڑھائی میں اتنی زیادہ ان کی دلچسپی نہیں تھی, and I'm talking about a long time back. تو وہ تھا کہ نہیں ان کی تو شادی ہو جائے گی, and it used to cause me a lot of distress کہ وہ اپنے اوپر محنت کیوں نہیں کر رہی ہیں, ان کو تیار کیا جا رہا ہے شادی کے لیے, اور تعلیم بھی صرف ایک اسٹیپ ہے ٹو گیٹ میرڈ into a good home. تو وہ ان کو بھی میں برگلانے کی کوشش کرتی رہی تھی. تو اس طرح سے وہ جراثیم بہت زیادہ اسٹرانگ تھے, اینڈ آئی تھنک وہی دیٹ واز پارٹ آف مائی پرسنل جرنی. اینڈ دین اندر تھنگ دیٹ آئی ریمبر ڈسٹنکٹلی از کہ وین آئی واز گوئنگ ٹو کالج اینڈ یونیورسٹی, تو ضیاء الحق کے زمانے کا لیٹر پیریڈ تھا, عورتوں کے اوپر بڑی ریسٹرکشنز لگ چکی ہوئی تھیں, وہ سو کالڈ اسلامائزیشن ہو رہی تھی بہت زیادہ. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم میں اپنی سائیکل پہ کالج جاتی تھی کیونکہ آئی تھاٹ اٹ واز پرفیکٹلی نارمل, اور وہ بہت سارے لوگوں کو بڑا اب نارمل لگتا تھا, بٹ آئی ڈنٹ کیئر, اور وہ کوئی ایجنڈا نہیں تھا, اٹ واز جسٹ لائک واٹ آئی تھاٹ واز ریشنل. اینڈ آئی تھنک یو ہیو ٹو گیو اے لاٹ آف کریڈٹ ٹو مائی پیرنٹس آلسو, کیونکہ جب میں نے ڈیسائڈ کیا کہ میں سائیکل پہ اکیلی سائیکل چلا کے کافی دور کالج جاؤں گی, تو مائی فادر تھاٹ کہ ہاں ٹھیک ہے, اٹس اے ہیلتھی ایکسرسائز, کوئی بری بات نہیں ہے اس میں کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے, اس میں کوئی morality کے خلاف بات نہیں ہے,
it's good exercise and it gets you from point A to point B, so why not? So I have to give credit to my family also for that. And then you became a human rights activist اور ماشاءاللہ سے آپ نے خواتین کے لیے خواتین کے حقوق کے لیے میرا خیال میں بہت آپ کی کنٹریبیوشن ہے ماشاءاللہ سے. یو ور آلسو چیئرپرسن پنجاب کمیشن فار اسٹیٹس آف ویمن. جب آپ نے اس عہدے پہ آپ آئیں سو کیا آپ کو لگا کہ کیا چیز ہے جو کرنی چاہیے فرام دیٹ پلیٹ فارم؟ پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن جو ایک سرکاری ادارہ ہے، اس پہ آنے سے پہلے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری جرنی جو ہے وہ گراس روٹس پہ آئی تھی، کیونکہ میں کچھ عرصہ باہر رہی اور وہاں پہ میں ہیومن رائٹس پہ کام کر رہی تھی، ریسزم کے خلاف، جو نسلی تفریق ہے اس کے خلاف کام کر رہی تھی. اور پھر جب میں پاکستان واپس آئی تو میں نے خواتین کے مسائل کے اوپر شرکت گاہ ویمنز ریسورس سینٹر ایک ادارہ ہے، اس پہ 4 سال کام کیا اور گاؤں دیہات شہر ہر جگہ جا کے اور خواتین کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کام کیا. اس نے مجھے تیار کیا ٹو انڈرسٹینڈ کہ مسائل کیا ہیں، ورنہ میرے خیال سے اونچے عہدوں پہ بیٹھ کے سمجھ نہیں آتی کہ عام عورت کے خاص طور پہ کیا مسائل ہیں. تو جب پنجاب کمیشن کا مجھے عہدہ دیا گیا چیئرپرسن کا، جو کہ ہیڈ آف دا کمیشن ہوتا ہے، تو 2014 کی بات ہے اور میں خوش قسمتی ہے میری کہ آئی واز دا فرسٹ چیئرپرسن، تو آئی واز ایبل ٹو مولڈ اٹ، اور مسائل کا مجھے زمین سے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا. تو وہاں پہ میرا جو بہت زیادہ فوکس تھا وہ میں آئی کین سیفلی سے کہ وہ ڈیٹا کے اوپر تھا، کیونکہ آئی ریئلائز کہ جب بھی میں ایز این NGO ورکر گورنمنٹ کے ساتھ ایڈوکیٹ کرتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو NGO ڈیٹا ہے جی، یہ تو ویسٹ کا ڈریون ہوتا ہے، یہ تو ویسٹ کا ایجنڈا پش کرتا ہے. تو وی سیڈ کہ اچھا ٹھیک ہے، لیٹس گیٹ گورنمنٹ ڈیٹا دین. تو پنجاب کمیشن میں آتے ون آف دا فرسٹ آرڈرز آف بزنس واز کہ لیٹس اسٹارٹ کلیکٹنگ ڈیٹا، اور وہ ڈیٹا ہم نے ایک پراپر سسٹم کے تحت ایک مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم انٹروڈیوس کیا، پہلی دفعہ پاکستان کا فرسٹ ایور جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا بیس، جو کہ سرکاری ڈیٹا بیس تھا. اس کے اندر ہم کوئی میرے خیال سے کوئی 300-350 انڈیکیٹرز پہ ڈیٹا اکٹھا کرتے تھے، سرویز سے، سینسس سے، اور موسٹ امپورٹنٹلی ایڈمنسٹریٹو ڈیٹا جو کہ سرکاری اداروں سے کیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیٹا ہمارے پاس اچھا آ گیا. اس کے بعد ہم نے ایک بہت اچھا اور سروے بھی کیا، ریپرزینٹیو سروے، اس سے بھی بڑا اچھا ڈیٹا آ گیا. تو پھر جب ہم سرکاری اداروں میں جا کے ایڈوکیٹ کرتے تھے کسی پالیسی کے لیے ایز اے کمیشن، تو وہ یہ نہیں ہمیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے یا یہ ڈیٹا جو ہے ڈریون ہے. تو ہم کہتے تھے کہ جی آپ کا ڈیٹا ہے، یہ کہانی سنا رہا ہے، یہ ڈیٹا یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتی ہوں خالی. ایک ہم نے لاہور شہر میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے موٹر وہیکل رجسٹریشن کا ڈیٹا منگوایا، 1 سال کا، 2016 کا. تو جب ان کا ڈیٹا آیا تو ہم توقع کر رہے تھے کہ لاہور شہر میں کیونکہ بہت ساری گاڑیاں عورتیں اون کرتی ہیں اور چلاتی بھی ہیں، تو ہمیں 20% تک اگر نمبر مل جاتا ہے تو بڑا اچھا نمبر ہے. مگر جب وہ نمبر آیا تو خالی 1% عورتوں کے نام پہ وہیکلز 2016 میں رجسٹر ہوئی تھیں. اب یہ کہانی مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں اپنے ساتھ کی سب خواتین کو گاڑیاں چلاتے دیکھتی تھی مگر ان کے نام پہ نہیں تھی نا وہ گاڑیاں. تو وہ کہانی وہاں سے نکلی. پھر ہم نے ایک بینک سے منگایا ڈیٹا کہ آپ کے پاس کتنی خواتین اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں. وہاں سے پتہ چلا، اور وہ سرکاری بینک تھا، جب اس زمانے کی بات ہے جب لازمی کر دیا گیا تھا کہ خواتین کی تنخواہ ان کے اکاؤنٹس میں جائے گی. تو وہاں سے ڈیٹا آیا سرکاری بینک سے تو 13% تھا. ہمارا خیال تھا اس سے کہیں زیادہ ہوگا. آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے، کہانی یہ پتہ چلتی ہے کہ عورتیں جو ہیں زیادہ تر ان کے پاس خواتین جو تھیں وہ سرکاری تھیں، کہ صرف سرکار میں ہر شعبہ میں لا کے 13% کے قریب خواتین ہیں. اور بھی ہو سکتی ہیں مگر یہ ایک جنرل سی پکچر تھی. اور اس کا جو اچھا نتیجہ ہمیں آگے ملا وہ یہ تھا کہ بینک نے اپنے اعداد و شمار جب دیکھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خصوصی پروڈکٹس نکالنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے ایسے پروڈکٹس نکالے جس سے خواتین، اب تو آپ دیکھتی ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی آ گئی ہے، تو انہوں نے زیادہ خواتین کو ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا، بیکاز اٹس گڈ بزنس آلسو، رائٹ؟ اینڈ دیٹ انکریز دا نمبر. نیکسٹ ایئر وین وی کلیکٹڈ دا ڈیٹا فرام دیم، بیکاز وی یوز ٹو ڈو اٹ اینولی، ہر سال کرتے تھے، تو ان کے نمبرز میں 7-8% انکریز آ چکا تھا، جسٹ بیکاز آف دیٹ سمپل اسٹیٹسٹک. تو وہ ڈیٹا میں آپ کو بتا رہی تھی. وہ پھر ایک اور جو ایریا جس پہ میرا بہت زیادہ فوکس تھا وہ تھا عورتوں کی لیڈرشپ کے اوپر، کیونکہ ہمارا زیادہ تر زور رہتا ہے کہ ہم خواتین کو بھرتی کریں. بھرتی جو ہوتی ہے وہ ایک نیچے لیول پہ ہوتی ہے، انٹری لیول پوزیشنز میں ہوتی ہے،
اس پوزیشن میں ان کو کبھی بھی اپنے مسائل کو پروجیکٹ کرنا نہیں آتا اور نہ ہی ان پہ فیصلہ سازی میں وہ شامل ہوتی ہیں. تو وہ لیڈرشپ پوزیشنز میں ہم نے پھر کنسرٹڈ ایفرٹس کر کے خواتین کو کچھ کو لیڈرشپ پوزیشنز میں آئے, اور حکومت نے بھی قانون میں سے بنائے جس میں کہ سرکاری اداروں میں, خاص طور پہ بورڈز میں, کمیٹیز میں, ٹاسک فورسز میں خواتین کی شمولیت جو ہے وہ زیادہ بنائی گئی. اور اس سے بڑا فرق آیا, کیونکہ ابھی بھی میں جب پالیسی ڈاکیومنٹس پڑھتی ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس میز کے اوپر خاتون موجود تھی اور کس کے اوپر نہیں موجود تھی. لاسٹ 2 decades آئی تھنک ہیو بین ویری کرٹیکل. بہت سے قوانین آئے خواتین کے لیے جس میں ان کے ایسے حقوق جو پہلے نہیں سمجھے جاتے تھے کہ ان کے حقوق بھی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ فائنینشیل ایسٹ کی بات ہو گئی, جیسے گاڑی ہے یا پھر کوئی فائنینشیل ان کے اپنے ڈیسیجنس ہو گئے, ان کے اپنی تھوڑی سی قوت ہو گئی ٹو میک سم کیپ سم منی سیپریٹ. سو اسی طرح سے ورک پلیس سیکشل ہراسمنٹ ایک ہمیشہ سے ایشو رہا جس نے بہت سی قابل خواتین کو ورک میں یا پھر جسے کہتے ہیں فارمل اکانومی میں نہیں آنے دیا. اور فیملیز کا اکثر یہی ہوتا تھا کہ جی مرد تنگ کریں گے, اسے خوبصورت ہے, جوان ہے اور اسے نوکری نہیں کرنی چاہیے. اور اکثر میرے خیال میں ہسبینڈس کی زیادہ یہ خواہش ہوتی تھی کمپیئر ٹو دا فادرز اینڈ مدرز. آپ نے اس عہدے کو جب لیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو قانون ہے اس سے خواتین کو کتنا فائدہ مل رہا ہے؟ دیکھیے, جب مجھے یہ عہدہ آفر کیا گیا تو آئی وازنٹ ویری شیور کہ یہ از اٹ اے گڈ آئیڈیا ٹو ایکسیپٹ دس پوزیشن اور ناٹ. مگر اب آئی ایم آلویز گریٹفل, آئی ایم ایوری ڈے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے یہ عہدہ دیا, کیونکہ خواتین کے اوپر جتنی بھی ریسرچز ہوئی ہیں ان میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جو بڑا مسئلہ ہے ان کے فارمل ورک پلیسز میں نہ آنا, بلکہ انفارمل میں بھی نہ آنے کا, وہ ہراسمنٹ ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ جو ادارہ ہے وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسیت یا فیڈرل امبڈس پرسن سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ, یہ ادارہ بنائے اس ریالٹی کو سمجھ کے تھا کہ ہراسمنٹ بہت بڑا مسئلہ ہے, رائٹ. ورک پلیسز تک یہ محدود ہے, مگر قانون کو بہت وسیع کر دیا گیا ہے. تو ورک پلیسز میں گھر کے گھریلو ملازمین بھی آ جاتے ہیں, انفارمل ورک فورس بھی آ جاتی ہے. اسپیسیفکلی 2022 میں ان کو ایڈ کر دیا گیا تھا. اور جب آپ وہ یہ سب کو لے آتے ہیں تو آپ وہ لاتعداد خواتین کو اپنے ایمبٹ میں لا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری 55 سے 60% عورتیں جو کام کر رہی ہیں لیبر فورس میں, وہ 5ویں جماعت سے کم ان کی تعلیم ہے, رائٹ. وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, تو ان کا استحصال بہت زیادہ ہوتا ہے. دے ہائیلی ایکسپلائٹڈ. سملرلی جو گھریلو ملازمائیں ہیں وہ بیچاری بالکل ہی کسی کھاتے میں نہیں آتی ہیں, ان کے ساتھ سیکشل ہراسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ مجھے ان سے تو شاید اتنی زیادہ کمپلینٹس نہیں آتی, مگر مثالیں بنتی جاتی ہیں. جو خواتین میرے پاس آتی ہیں وہ ہر طبقے سے آتی ہیں, وہ ہر انٹری لیول سے لے کے اور وائس پریزیڈنٹ لیول تک بھی آتی ہیں. پریزیڈنٹ میں نے ابھی تک اس لیے نے کہا کہ بینک کی کوئی پریزیڈنٹ میرے پاس آئی نہیں ہے ابھی, مگر بینک کی وائس پریزیڈنٹ تو ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تو آ چکی ہیں. تو جب ان کے فیصلے آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ڈھارس بنتی ہے, اور وہ فیصلے جو ہیں ان کے لیے تو خیر ریلیف ہوتی ہے, اور بہت سارے ان کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی ریلیف ہوتی ہے. وہ لینڈ مارک بن جاتے ہیں, وہ آگے کوٹ ہوتے ہیں, لوگ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ان کو کوٹ کرتے ہیں جا کے. تو اس لیے میرے خیال سے یہ قانون نہایت اہم ہے, بہت زیادہ اہم ہے. میں پرسنل لائف میں جب میں اس عہدے پہ نہیں بھی تھی تو دیکھتی تھی کہ اس حد تک ڈینجرس ہے کہ ایک عورت, میرے گھر میں ایک عورت کام کرنے کے بعد اپنے گھر جا رہی ہے اور اس کو سڑک پہ چلتے ہوئے کھینچنے کی کوشش کی گئی ہے, آوازیں کسے جا رہے ہیں. خواتین میں خود دیکھتی تھی کہ میرے ساتھ لڑکی اگر چل کے جا رہی ہے فٹ پاتھ پہ تو ہر موٹر سائیکل پہ گزرنے والا آدمی اس پہ آوازہ کسنا اپنا فرض سمجھتا تھا. اور مجھے اس قدر تکلیف ہوتی تھی اس بات سے, لٹرلی اٹ یوز ٹو ایٹ اوے ایٹ می. اینڈ اب آئی فیل کہ میرے پاس یہ ایک عہدہ بھی آ گیا اور ایک اختیار آ گیا موسٹ امپورٹنٹلی, جس کے تحت میں کچھ کر سکتی ہوں اس سے. تو بہت سارے ہم نے فیصلے پھر ایسے کیے ہیں جس میں ہمیں امید ہے کہ وہ لوگوں کے کام آئیں گے. اور جو ہراسمنٹ ہے خواتین کی خاص طور پہ, حالانکہ یہ قانون سب کے لیے ہے, مردوں عورتوں خواجہ سرا سب کے لیے, مگر ہمیں پتہ ہے کہ 90% جو کمپلینٹس ہمارے پاس آتی ہیں خواتین کی آتی,
اس کا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اور کیونکہ قانون میں یہ بھی اختیار دیا گیا کہ اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کرایا جائے، یہ ایک ریکمنڈیشن نہیں ہے، یہ اس پہ عمل درآمد کرنا، اس میں پولیس بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تمام ادارے سرکار کے اور پرائیویٹ سیکٹر کی بھی مینجمنٹ جو ہے دے آر باؤنڈ، ان پہ لازم ہے کہ ہمارا فیصلہ امپلیمنٹ کرائیں. تو اس لیے کافی میرے خیال سے مضبوط قانون ہے، ادارہ مضبوط ہے، اور اس کا اثر کافی ہے. اس کے اوپر میں بھی آتی ہوں کہ کیا تھوڑا سا پروسیجر وغیرہ پہ، لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب یہ قانون آیا تھا کافی عرصے تک اس کو کہا جا رہا تھا کہ ڈبل ایج سورڈ ہے، یعنی کہ یہ دونوں طرف چل سکتی ہے. اور بہت سے ایسے بھی آئے کیسز، میں خود پرسنلی آئی واز انوالوڈ ود اے فرینڈ جن کے اوپر وہ مرد تھے اور ان کے اوپر ان کی فیلو فیمیل کالیگس نے ایک کیس کیا تھا سیکشل ہراسمنٹ کا، جو بالکل غلط تھا، اور ان کے فیور میں، ان صاحب کے فیور میں پھر ڈیسیجن آیا تھا، کیونکہ ان کی کچھ پروسیجرل چیزیں جو تھیں، وہ ایویڈنسز، ان میں کچھ خامیاں نظر آ گئی تھیں. بٹ واٹ وی سو واز دیٹ it really impacted his dignity, especially at home. ان کی جوان بیٹی تھیں، ان کی وائف تھیں، اور انہوں نے بہت عرصے تک ان کی ریپوٹیشن ود ان دا فیملی، he said that I am so embarrassed about this. تو یہ بڑا irresponsibly یہ سارٹ چل سکتی ہے. اس کے لیے آپ لوگ اگر اویئرنیس ریزنگ کریں یا کچھ، تو فار دا کیسز دیٹ ہیو بیک فائرڈ، اس کا بھی آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ دیکھیے، قانون کا ناجائز استعمال تو تب سے ہو رہا ہے جب سے قانون بنے ہیں. اس قانون کا نہیں، ہر قانون کا، قتل کے قانون کا ناجائز استعمال اس قدر ہوتا ہے. ہر پراپرٹی کا قانون ایکسپلائٹ ہو رہا ہے، لوگ دوسروں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ناجائز قسم کے طریقے سے کاغذ کوئی بنا کے، اور یہ وہ تو ہر قانون کا ہوتا ہے. اس کا بھی یقیناً استعمال غلط ہو سکتا ہے. ایک تو میرے خیال سے جو سیف گارڈ جیسے میں کہتی ہوں، وہ یہ ہے، حفاظتی چیز یہ ہے کہ جب ہمارے پاس مقدمہ آتا ہے تو ہم یہ نہیں وی ڈو ناٹ ڈکلیئر کہ یہ مجرم ہے. وہ ابھی اس پہ الزام ضرور ہے، مگر وہ مجرم نہیں ہے، اور اس کی جو ڈگنیٹی ہے ہم اس کو اتنا ہی مد نظر رکھتے ہیں اور اس کی اتنی قدر کرتے ہیں جتنی ہم کمپلیننٹ کی کرتے ہیں. تو کوئی ہمارا ججمنٹ اس وقت نہیں ہو جاتی. دونوں سائڈوں کو بھرپور موقع دیتے ہیں اپنا دفاع کرنے کا، کیونکہ مجرم سے ملزم تک پہنچنے کا بڑا ایک لمبا سفر ہوتا ہے. اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کے اوپر غلط الزام لگ جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. تو ہم اس کو بالکل. سیکنڈلی، کانفیڈینشیلٹی بڑی آبزرو کی جاتی ہے کہ اس مقدمے کا لوگوں کو پتہ نہ چلے جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا. اور وہ کانفیڈینشیلٹی اگر کبھی بھی وائلیٹ ہو، اس کا پامال کیا جائے اس کو، تو سزا دیتے ہیں ہم. پھر وہ سزا کاسٹ ہو سکتی ہے، وہ سزا کسی اور طریقے سے ہو سکتی ہے. میرے پاس جو کیسز آتے ہیں ان میں سے میرے خیال سے 98% صحیح ہوتے ہیں. 98% یہ نہیں میں کہہ رہی جس میں لوگوں کو سزا ہو جاتی ہے، ان میں سے کچھ میں سزا بھی ہوتی ہے، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ایویڈنس یا ثبوت اتنے صحیح ٹھوس نہیں آئے کہ ہم سزا دے سکیں یا ان کے خلاف فیصلہ کر سکیں، تو وہ پھر برخاست ہو جاتے ہیں، وہ بری ہو جاتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ یقیناً نہیں ہوتا کہ وہ عورت نے غلط الزام لگایا ہے. 2 نہیں ہے تو 5% ایسے ہوں گے جس میں، بلکہ 5 بھی میں زیادہ کہہ رہی ہوں، جس میں غلط الزام لگتا ہے. تو اس میں ہم بہت دفعہ جرمانہ لگاتے ہیں کمپلیننٹ کے اوپر. جس نے شکایت کی ہے اگر اس نے غلط یہ الزام لگایا تو اس کے اوپر جرمانہ لگا دیتے ہیں. کتنا ہوتا ہے جرمانہ جی؟ دیکھیے، جرمانہ ویری کرتا ہے، کیونکہ ایک خدشہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ یہ چیز شاید جھوٹی نہیں ہے. آپ کے پاس 100% پروف نہیں آتا. A lot of times harassment ایسی چیز ہے جو چھپ کے ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے تو نہیں ہوتی نا. It's very hard to prove that. تو اگر کسی کے if a person cannot prove تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے 100% کہ یہ غلط الزام لگایا ہے، رائٹ. تو اس میں کوئی چیز، اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ پروسیس اتنا ٹیڈیس ہے، اتنا لمبا چوڑا پروسیس ہے کہ کسی کے پاس وقت اور وسائل نہیں ہیں جھوٹا الزام لگانے کے. زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہیں. کچھ لوگ شاید وینڈکٹیو ہوتے ہیں اتنے، بیکاز ہمارا تو پہلے آپ کی شکایت آتی ہے، پھر دوسری طرف سے جواب آتا ہے، پھر آپ اپنے
شواہد لے کے آتے ہیں, ثبوت لے کے آتے ہیں, پھر گواہ لے کے آتے ہیں, پھر وکیل آ جاتے ہیں درمیان میں, کیونکہ جرا یعنی کہ کراس ایگزامینیشن از اے رائٹ ان دا لا, جرا کا حق قانون نے دیا ہوا ہے, تو وکیل درمیان میں انوالو ہو جاتے ہیں, پیسے بھی لگتے ہیں, ٹائم بھی لگتا ہے, لوگ اپنی نوکریاں چھوڑ کے آتے ہیں, پھر اس کے بعد فیصلہ آتا ہے فائنل آرگیومنٹس کے بعد, تو ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑا سا. سیکنڈلی, ایک عورت جب شکایت لے کے آتی ہے, جب وہ مقدمہ اگر جیت بھی جائے تو پھر بھی وہ ہار جاتی ہے, وہ اس لیے کہ اس کا ایک خوف بیٹھ جاتا ہے پورے ادارے میں, سمجھا جاتا ہے کہ اب اس عورت سے دور رہنا ہے کیونکہ یہ شی از اے ٹربل میکر. تو وہ پھر مقدمہ تو جیت جاتی ہے مگر کئی دفعہ وہ پھر ادارہ چینج کرتی ہے کیونکہ اس کو ترقی کا موقع نہیں دیا جاتا, اس کو برابر کا سنا نہیں جاتا, یو نو لائک شی از ناٹ انکلوڈیڈ, پیپل آر اسکیئرڈ آف, تو وہ پھر جیتی تو نہیں نا ایسے. یہ جو دو باتیں آپ نے کہی ہیں, اور ایک یہ کہ بہت ہی اس کا طویل پروسیس ہو جاتا ہے, although the process has been simplified quite a lot, لیکن پھر بھی بہت طویل ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہی کہ خواتین کو بیک لیش ایک طرح سے آ جاتا ہے, جو اسٹگما ہے, اور ود ان دی آرگنائزیشن آلسو دے ناٹ کمفرٹیبل. تو یہ تو بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہو گیا. اب باقی میں ورک فورس میں بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو ہو ینگ, ہو وانٹ ٹو پرہیپس کم آؤٹ, لیکن اگر ہم ان کو یہ کہیں گے کہ جی اتنا زیادہ پیچیدہ سارا پروسیس ہے تو ان کے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ میرا خیال میں فیملیز جو ہیں خواتین کی وہ انکریج نہیں کرتی ہیں اس چیز کو. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور معاملہ صرف پروسیجر کی پیچیدگی نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ بالکل کورٹ سسٹم نہ رکھیں, بہت سمپلیفائی کریں. تو سب سے پہلے جو ایک کمپلیننٹ آتی ہے, لیٹس سے اگر عورت ہے تو اس کو آگے ایک عورت نظر آتی ہے, اور ماحول جو ہے وہ بہت فارمل نہیں کیا جاتا, اس کو بولنے کا بھرپور موقع دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کھل کے بات کرتی ہے. تو کئی دفعہ انہوں نے 3 لائنوں کی درخواست لکھی ہوتی ہے, جب بات کرتی ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں تم ایڈ کر سکتی ہو, تو اس کو کمپریہنسو یعنی کہ ایک جامع کمپلینٹ دینے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے. تو وہ آرام سے کر دیتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ سے لکھ کے لے آؤ, کوئی ضرورت نہیں ہے ٹائپ کرنے کی, ہاتھ سے لکھ کے لے آؤ. اس کے بعد بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ قانون کہتا ہے 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ ہو جائے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم فریم کے اندر ہی کر لیں, مگر پھر بھی قانون کے اندر رہتے ہوئے, جو جیسے آپ نے پہلے کہا کہ مرد کی بھی ڈگنیٹی, مرد کا وقار بھی مجروح ہوتا ہے, تو اس لیے یہ تو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. ہم بہت ساری چیزوں سے اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں, مگر وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں خواتین کو آتا ہے. جو آپ نے کہا نا کہ خاندان بھی, جب بھی ایک لڑکی آواز اٹھانے لگتی ہے تو پہلے تو اس کو خود گھبراہٹ ہوتی ہے, اس کے خاندان والے ہمیشہ اس کو کہتے ہیں کہ تم چپ کر جاؤ, چھوڑ دو. کیونکہ دیکھیے جو ایک عام عورت نکلی ہے, وہ اس نے کتنی چیزوں کا مقابلہ کر کے نکلی ہے, وہ کام پہ بھی جا رہی ہے, وہ اپنا گھر بھی مینیج کر رہی ہے, وہ بچے بھی دیکھ رہی ہے, وہ سسرال کو بھی مینیج کر رہی ہے, پیسے اس کے پاس نہیں ہیں, کئی دفعہ ٹرانسپورٹیشن اس کے لیے عذاب بن گیا ہے ایک اور جگہ پہ جانا. تو یہ ساری جو چیزیں مل کے ہیں نا, وہ اس کو ڈٹر کرتی ہیں, اور پھر خاندان اوپر سے آ جاتا ہے. میرے پاس کئی کیسز آتے ہیں جب خاندان ڈسکریج کرتا ہے تو بہت بہادر لڑکیاں بھی پیچھے ہٹ جاتی ہیں, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اپنے کردار پہ شک آئے گا, اگر یہ کمپلینٹ کرے گی تو لوگ کہیں گے یہ خود ہی خراب تھی, اور یہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو یس, یہ ایک بڑا ڈٹرنٹ ہے. مگر دین اگین میں نے ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ عورتیں آتی ہیں, دے اسٹک ٹو دیئر گراؤنڈ, اور میں ان کی ہمت کو داد دیتی ہوں ایوری ٹائم. یو نو ینگ گرلس آ رہی ہیں, اور کانفیڈنٹ ینگ گرلس اپنے موقف پہ کھڑی ہوئی ہیں, پیچھے نہیں ہٹتی. یو نو کیونکہ یہ میرا ایک اور بھی مشاہدہ ہے کہ جو سچ پہ ہوتا ہے نا, حق پہ, وہ پھر ڈرتا نہیں ہے اتنا زیادہ کئی دفعہ. تو ایسے میرے پاس کیسز آئے ہیں کہ میں خود انسپائر ہوتی ہوں ان کیسز سے, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے وہ فیصلہ کرنے میں اگر ہمارے پاس سارے قواعد پورے ہو جائیں تو جو قانون کے ہیں. ایک بڑا ضروری اس میں قانون میں تھا کہ سیکشل ہراسمنٹ پالیسی ہونی چاہیے جہاں پہ بھی خواتین اور مرد کام کر رہے ہوں. گورنمنٹ میں تو میرا خیال میں ہوتی ہیں یہ, لیکن
کیا آپ لوگ مانیٹر کرتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن یونیورسٹیز میں یا پرائیوٹ کمپنیز میں سچ ایز فار ایگزامپل جو میڈیا کمپنیز ہیں کیونکہ وہاں بہت زیادہ سیکشل ہراسمنٹ ہوتی ہے, اور جمز ہو گئے اور اس قسم کی جگہیں, کیا یہ آپ لوگوں کے پاس عملہ پھیلا یا پھر یہ مینڈیٹ ہے کہ آپ لوگ اس کی امپلیمنٹیشن دیکھ سکیں؟ اچھا سوال ہے, کیونکہ قانون کہتا ہے کہ ہر ادارہ چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو, پرائیویٹ ہو کمرشل ہو, ہر طرح کا ادارہ جو ہے اس پہ لازم ہے کہ اس کے اندر ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی ہو اور وہ قانون کو فالو کرے. پالیسی کی ضرورت نہیں ہے, قانون کو فالو کرے. یونیورسٹیوں نے اس سے بڑھ کے پالیسی بھی بنا لی ہے تاکہ مزید تفصیلات اس میں آ جائیں, اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. باقی اداروں نے بھی کئی دفعہ پالیسی اینٹی ہراسمنٹ پالیسیز بنائی ہوئی ہیں, تو وہ تو ہر ایک پہ اپلیکیبل ہے. بلکہ کچھ لوگ اپنے لیے کام کرتے ہیں, جیسے ڈاکٹر ہیں, وکیل ہیں, وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں, تو ان کے 2-3 ایسوسیٹس ہوں گے, 4 ایسوسیٹس ہوں گے, وہ بھی ادارے کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. اور جب وہ آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی قانون لاگو ہے. اگر وہ قانون نہیں اس کو فالو نہیں کرتے اور ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو ہمارے پاس ایک بڑا اچھا ہتھیار ہے. قانون کے اندر یہ پروویژن ہے, ایک پینلٹی دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو سیلف امپلائڈ ہیں ان کا لائسنس, پروفیشنل لائسنس کینسل کر دو, تو وہ بھی ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں. سو آئی کین سیفلی سے کہ کوئی یونیورسٹیاں, آپ نے کہا جم, پرفارمنس اسٹوڈیوز ایٹسیٹرا, میڈیا ہاؤسز, سب کے سب ہمارے ایمبٹ میں آتے ہیں. ایسے بھی ادارے جو کہ باہر کام کرتے ہیں مگر یہاں سے ورک فورس لیتے ہیں, آن لائن کام کرنے والے, وہ سب ہماری حد میں آتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم ان کو مانیٹر کیسے کرتے ہیں. دیکھیں, آپ نے صحیح کہا کہ سرکاری اداروں کو مانیٹر کرنا تو تھوڑا آسان ہوتا ہے, کیونکہ ہم ان کو ہر پیریوڈیکلی خط بھیجتے ہیں کہ آپ کے پاس انکوائری کمیٹی ہے کہ نہیں ہے, آپ کے پاس کتنے کیسز آئے, رپورٹ کریں, آپ نے کیا کیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے ہم تمام یونیورسٹیوں سے ڈیٹا منگواتے ہیں کتنے کیسز آئے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مگر بہت سارے نجی ادارے یا غیر سرکاری ادارے ہمارے وسائل کم ہونے کی وجہ سے ہمارے آئی گیس اسکروٹنی سے نکل جاتے ہیں. تو پھر اس کا تھوڑا بہت ہمیں سہارا یہ ہے کہ جس طرح SECP نے, جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, جو کمپنیوں کو مانیٹر کرتا ہے, کمپنیوں کو رجسٹر کر کے مانیٹر کرتا ہے, انہوں نے بہت اسٹرانگ پالیسی بنا لی ہے ہراسمنٹ کے خلاف, اور انہوں نے لازم بنا دیا ہے ہر اپنے جو کمپنی ہے رجسٹرڈ ان کے ساتھ اس کے اوپر کہ وہ ہراسمنٹ کی انکوائری کمیٹی بنائیں گے, ٹریننگ کرائیں گے, ڈیٹا اکٹھا کریں گے, تو وہ ہماری مدد کو آ جاتے ہیں. اور بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کی مدد سے ہم آگے چلتے ہیں, مگر ابھی ہمیں اور بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, آئی ایم شیور ایسے بھی ہوتا ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹے ادارے ہو گئے, ڈاکٹرز سیٹ اپ یا پھر لائرز سیٹ اپ, جہاں 4-5-6 لوگ ہی ہوتے ہیں, تو قانون میں تو یہ بھی ہے کہ ایک ہراسمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے. جی, تو کیا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جی جب کمپلینٹ آ جاتی ہے یہاں تو ہراسمنٹ کمیٹی کوئی نہیں تھی اور یہ 4 بندوں کا ادارہ ہے, تو اس میں کس نے ہراسمنٹ کو کرنا تھا؟ کیونکہ obviously if it's a doctor will not اسی کے اگینسٹ اگر ہو رہا ہو تو he is all in all. تو پھر اس سلسلے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ابھی قانون میں تھوڑا گیپ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلے تھرو مانیٹرنگ کہ ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہو کیا سکتا ہے کہ ادارے کا کوئی بندہ شکایت کرے گا جا کے میجسٹریٹ کو, کیونکہ قانون پرانا بنا تھا 2010 میں, اس وقت کامبرس پرسن اپوائنٹ نہیں ہوئی تھی. میجسٹریٹ کو اپوائنٹ کرے گا, کو کمپلین کرے گا کہ اس ادارے میں انکوائری کمیٹی نہیں ہے, میجسٹریٹ اس کو سزا سنائے گا. مگر ابھی ہم نے امینڈمنٹس موو کی ہوئی ہیں ٹو دا نیشنل اسمبلی. انشاءاللہ جب وہ امینڈمنٹس پاس ہو جائیں گی تو ہمیں اپنی مانیٹرنگ کے ذریعے اگر پتہ چلے گا تو پھر ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کی ایک ہیلپ لائن بھی ہے اور آپ لوگ ایک طرح سے خواتین کی مدد بھی کر رہے ہیں کہ یہ انیشل جو ہوتا ہے کہ جی میرے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو وہ یہ پوچھنا کہ جی ہراسمنٹ کس طرح ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے کوئی ایویڈنس وہ لاتی ہیں, چاہے وہ ٹھوس ایویڈنس ہو نہ ہو وہ تو آپ بعد میں ڈٹرمن کرتے ہوں گے, لیکن سب سے پہلی چیز تو یہی ان خواتین کو سمجھانا ہے کہ کنسنٹ کیا ہوتی ہے. اس میں ہیلپ لائن کتنی مدد کرتی ہے؟ دیکھیے, ہیلپ لائن تو یقیناً جو بھی سوال کیا جائے گا اس کا بھرپور جواب دے گی.
مگر آپ کے توسط سے بھی میں یہ کلیریفائی کروں گی کہ ہراسمنٹ کا مطلب بہت کچھ ہے. ایک اس کے دو دھارے ہیں. ایک تو جو ہے وہ سیکشول ہراسمنٹ ہے, یعنی کہ جنسی حراسیت, اس کے اپنے محرکات ہیں. دوسری جو ہے وہ جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن ہے, یعنی جنسی تفریق. تو جنسی حراسیت تو وہ ہوتی ہے کہ کسی پہ آوازیں کسنا, کسی کے بہت پاس کھڑے ہو جانا, اس کو پیشکش کرنا کہ میرے ساتھ چائے پہ چلو, کھانے پہ چلو, واٹ ایور, ایسے نامناسب میسیجز بھیجنا, تصویریں بھیجنا, آن لائن پلیٹ فارمز پہ تنگ کرنا, فون کالز کرنا, یہ وہ سارے جنسی حراسیت کے زمرے میں آ جاتے ہیں. اس میں آپ نے ٹھیک کہا کہ کنسنٹ بڑا ضروری ہے, اس کی سمجھ بہت ضروری ہے, اور نہ صرف ہراس ہونے والے کے لیے, ہراسمنٹ کرنے والے کے لیے بھی. کئی دفعہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ دوسرے بندے کو ناگوار گزر رہے. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا وہ میری کالیگ تھی, میں نے اس کو کہا بھی چائے پہ چلنا ہے, میں بھی جا رہا ہوں, تو چلنا ہے کہ نہیں. یقیناً آپ کالیگز ہیں تو آپ ضرور یہ بات کریں, کوئی بری بات نہیں, کہ کالیگز کا اچھے طریقے سے ایک ساتھ کام کرنا بڑا ضروری ہے. ہر وقت منہ بنا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور مرد عورت ایک دوسرے کو کھا نہیں جاتے ہیں, آپ کو دوستوں کی طرح کام کرنا ہوتا ہے. تو آپ ضرور پوچھیں, مگر آگے والے کے تاثرات آپ کو یقیناً سمجھنے چاہیے. اگر اگلے بندے کو ناگوار گزرا ہے تو آپ خود سمجھ جائیں. پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئی تو آپ ان کی خاموشی کو سمجھیں کہ انہوں نے آپ کو جواب نہیں دیا. کیونکہ اس میں ایک اور چیز جو بہت اہم آ جاتی ہے وہ ہوتا ہے ابیوز آف اتھارٹی. جو لوگ پوزیشن آف پاور میں ہوتے ہیں ان کے اوپر تو دوہری ذمہ داری ہے. اگر وہ کسی کو پیشکش کرتے ہیں اور وہ جونیئر ہے تو ان کے اوپر ایک اور ذمہ داری عائد ہوگی ہے کہ بھائی آپ سینئر ہیں, آپ کو نہ کرنا آسان کام نہیں ہے. تو آپ کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ یہ چیز دوسرے بندے کو گراں گزری ہے کہ نہیں گزری ہے, ناگوار گزری ہے کہ نہیں گزری ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو پھر بھی کلیئر نہیں ہو رہا تو زبانی ہاں کہنا کسی کا لازم ہے. اور اس لازمی میں میرا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ اگر کسی کو پیشکش کر رہے ہیں تو مرد عورتوں سب کو اکٹھی پیشکش کریں. سینئرز اگر فرینڈلی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, مگر اکثر ہمارے اپنے مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ سینئرز خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو پیشکش کرتے ہیں اور خوبصورت نوجوان لڑکوں کو بھی نہیں کرتے, حالانکہ ان کو بھی نہیں اس طرح سے کرنا چاہیے. تو وہ ان کے خلاف جا سکتا ہے. میرے سے ایک سوال یہ بہت ہوتا ہے کہ جی میری پریڈیسیسر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو گڈ مارننگ کہنا بھی ہراسمنٹ ہے, اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا یہ ایک فنی بات ہے, بٹ اٹس ناٹ. بیکاز میرے پاس ہی ایک کیس آیا تھا ابھی ریسنٹلی جس میں ایک صاحب تھے اور وہ ایک گریڈ 18 کی پوزیشن پہ تھے. وہ ایک جونیئر کلرک جو کہ بہت ہی ایک باہمت لڑکی تھی, گریڈ 9 پہ آئی ہوئی تھی. اس کو باقاعدہ میسیجز پہلے گڈ مارننگ سے سٹارٹ ہوا, اب پتہ ہے کہ اس کو نہیں پسند آ رہا. پھر ان کے بالوں کی تعریف ہوئی ہے, پھر ان کو اور بھی بہت غیر مناسب زبان میں بات کی گئی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا تو انہوں نے کہا میں تو سب کالیگس کے ساتھ بڑا فرینڈلی ہوں. تو میں نے کہا چلیں آپ بہت ہی اچھے باس ہیں, آپ دکھائیے ذرا مجھے اپنے فون پہ دکھائیں جو کس لڑکے کو آپ نے بار بار گڈ مارننگ کا بھی میسیج بھیجا ہے اور آپ نے ان کی تعریف کی ہے, آپ نے ان کے کپڑوں کی تعریف کی ہے, ان کے بالوں کی تعریف کی ہے. تو میں مان جاؤں گی, میں بڑی خوش ہوں گی کہ آپ بہت عمدہ باس ہیں. بیکاز اٹس نائس. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب مرد عورت بلا خوف و جھجک ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہنستے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, باہر جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو وہ نہیں ہو سکا بالکل بھی. وہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. کنسنٹ لینا بہت اہم ہے. اور دیکھیے ایک اور بات واضح کروں, کئی دفعہ لوگوں کی آپس میں دوستی ہوتی ہے اور پھر وہ دوستی ختم ہو جاتی ہے. جب دوستی ختم ہوگی تو کنسنٹ ختم ہو گیا, اس کے بعد اس کو مزید پرسول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ پھر دوستی کے زمرے میں سے نکل چکی ہے, ہراسمنٹ کے زمرے میں آ گئی ہے وہ اس کا پیچھا کرنا. دوسرا جو اہم بات جو میں نے کی تھی, اس کا جو دوسرا دھارا تھا جینڈر ڈسکرمنیشن والا ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن میں, وہ یہ ہے کہ کسی بھی صنف کو اس کے عورت, مرد یا خواجہ سرا ہونے کے ناطے اگر اس کے ساتھ تفریق کی جائے, کیسے ہائر نہ کرنا, ہائر کر کے پروموشن نہ دینا, برابر کے مواقع نہ دینا, یا ان پہ کوئی ایسے ماحول ایسا بنانا کہ ان کا مذاق اڑ رہا ہو یا ان کو آئسولیٹ کر دیا جائے, یہ ساری چیزیں جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن میں آتی ہیں. پالیسیز ایسی آ جاتی ہیں, پالیسیز بہت اچھی ہیں کئی, جس طرح مٹرنٹی پالیسی ہے, بلکہ مٹرنٹی کی پالیسی کو آپ چھوڑیں, پالیسی کے اوپر قانون ہوتا ہے. مٹرنٹی اور پٹرنٹی یعنی کہ زچگی کی اور باپ بننے کی چھٹی ہوتی ہے. پاکستان میں قانون ہے وفاقی لیول پہ
اور صوبائی لیول پہ ہر صوبے میں قانون ہے کہ ماں اور باپ دونوں کو چھٹی ملے گی. باپ کو کم ملتی ہے, ماں کو زیادہ ملتی ہے. اگر آپ وہ چھٹی نہیں دے رہے, ماں کو نہیں دے رہے, تو آپ جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں, صنفی تفریق کر رہے ہیں. اس کا ایک حق اس کو نہیں دے رہے, اور آپ اس کو پامال, اس کو استحصال اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ عورت ہے, بول نہیں سکے گی زیادہ. اچھا, میرے پاس ایک اور بڑا مزے کا کیس آیا تھا جس میں اسٹیٹ بینک کا ایک امپلائی تھا. اس نے کہا کہ مجھے پٹرنٹی لیو نہیں دی گئی, مجھے ولدیت کی رخصت نہیں ملی, چھٹی نہیں ملی. 1 مہینہ میرا رائٹ ہے, سرکاری ادارے میں کام کرتا تھا. سو ہی سیڈ کہ میرا بچہ ہوا ہے, اور کیوں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف ماں کا ہی فرض ہے بچے پیدا کرنا. میں بھی بڑا خوش ہوں, میرا بھی رول ہے. تو اس پہ ہم نے اس کے حق میں فیصلہ کیا تھا. ہم نے کہا تھا بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے, کیونکہ یہ بھی صنفی امتیاز ہے. امتیاز یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیرنٹنگ یعنی کہ بچوں کی نگہداشت یا بچوں کو بڑا کرنا, پالنا, وہ صرف ماں کی ذمہ داری ہے. وہ ہم میسج دے رہے ہیں صرف میٹرنٹی لیو دے کے. تو پیٹرنٹی لیو کا ڈینائل بھی یہی بتا رہا ہے کہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے, تم باپ ہو, تم نے کیا کرنا ہے. ہمارے یہاں میرے خیال میں میٹرنٹی لیو ہے بھی بڑی چھوٹی, 3 مہینے کی. 3 مہینے میں تو ویسے میرا خیال میں بہت ہی کم پیریڈ ہے. وہ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مگر میٹرنٹی لیو اب جو فیڈرل ادارے ہیں نا, ان میں پہلے بچے پہ 6 مہینے ہو گئی ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز جہاں پہ میرا خیال میں اتنے زیادہ بچے بھی نہیں ہوتے, وہاں پہ 1 سال کی لیو ہوتی ہے, اور بوتھ مدر اینڈ فادر. وہ اس میں پیرنٹنگ کا کانسیپٹ ہے, پیرنٹل لیو کا کانسیپٹ ہے, وہ جو ہم نے بات کی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیو کم ہے اور وہ بھی نہیں دی جاتی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سرکاری کئی اداروں میں لیو نہیں دی جا رہی. میرے پاس حال ہی میں 3 ایسے کیسز آئے ہیں جس میں سرکاری اداروں میں چھٹی نہیں دی جا رہی. وہ اس طرح سے ہیں کہ آٹونومس باڈیز ہیں, یعنی کہ بااختیار ادارے ہیں, جس طرح کہ اب میں نام نہیں لینا چاہوں گی. تو وہ کہتے نہیں ہماری تو اپنی پالیسی, اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی کوئی کسی صورت نہیں چلے گی, کیونکہ پالیسی سے اوپر قانون ہے. اگر قانون ہے تو پالیسی کا کوئی رول نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ جو میٹرنٹی لیو کا بھی میں سمجھتی ہوں جو ایک ایشو ہے, جو an important issue that we need to recognize is that a lot of times girls get پروفیشنل qualifications, چاہے وہ ڈاکٹرز بن جائیں, نرسز بن جائیں, انجینئرز بن جائیں, شادی کے بعد کچھ عرصہ وہ کام نہیں کرتی ہیں, اور اکثر وہ پیریڈ 5 سال یا 10 سال کا بھی ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کا ایک طرح سے جھجک آ جاتی ہے, بلاک ہوتا ہے, مینٹل بلاک کہ میں واپس جاؤں گی کام میں تو پھر کیسے میں یہ کروں گی. تو یہ اگر ہم if we want to promote equality, gender equality and equity, یہ چیزیں میرا خیال میں they have to be promoted. دیکھیے, ایک سازگار ماحول خواتین کو دینا اب ایک ذمہ داری ہے. سرکاری جو ادارے ہیں یا غیر سرکاری ادارے ہیں, اس میں ایک ذمہ داری ہے, کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ہم خواتین اور بچوں کی بہتری کے لیے خصوصی اقدامات لیں گے. تو وہ تو ان کی ذمہ داری ہوگی. اگر وہ نہیں کرتے تو وہ ہم صنفی تفریق میں لے کے آئیں گے, جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن میں لے کے آئیں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب سرکاری اور غیر سرکاری تمام اداروں نے یہ شروع کر دیا. سرکاری کی آپ کو میں مثال دوں, سول سروس کا ایگزام دے کے جب خواتین اور مرد ٹریننگ کرتے ہیں تو ان کی اب ٹریننگ کامن ٹریننگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے. وہ اب کوئی 2-2.5 سال بن جاتی ہے, کئی بہت لمبی ہو جاتی ہے, 2-2.25 سال ہو جاتی ہے. اس دوران اگر ایک عورت کی ایک خاتون کی شادی ہو گئی ہے اور اس کو لیو لینی پڑ گئی, میٹرنٹی ہو گیا, اس کو لیو لینی پڑ گئی ہے, تو اس کی سینیورٹی لوز ہوتی تھی. مگر اب حکومت نے یہ کر دیا ہے, قانون میں پالیسی میں تبدیلی کر دی ہے کہ اگر وہ لیو لیتی ہے اور وہ یا ڈیفر کر دیتی, لیو نہیں لیتی, ڈیفر کر دیتی ہے اپنی ٹریننگ اگلے سال کو, اس کی سینیورٹی امپیکٹ نہیں ہوگی. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. سملرلی آپ دیکھیں گے کہ کارپوریٹ آرگنائزیشنز میں بہت زیادہ یہ ریٹرنشپ پروگرامز کا کانسیپٹ آ گیا. یعنی کہ ایک عورت جب زچگی کی چھٹی پہ جاتی ہے تو ایک تو پہلے تیاری کی جاتی ہے کہ یہ جب جائے گی تو اس کی جگہ پہلے سے کوئی بندہ تیار ہو, جو اس کی جگہ جائے, اور جب وہ واپس آئے تو اس کو سپورٹس دی جاتی ہیں تاکہ وہ جلدی واپس اپنی پوزیشن پہ آ جائے. مطلب چاہے وہ سپورٹ اس طرح کی ہے کہ آپ نے اس کو فلیکسیبل ٹائمنگ دے دی ہے کہ بچے کا بھی دیکھ بھال کر لے, ادارے میں آ گئی ہیں, ڈے کیئر سینٹرز آ گئے ہیں, اور بہت ساری ایسی پالیسیز جس سے وہ خاتون دوبارہ سے اپنی پوزیشن پہ آنے میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اور اس کی سینیورٹی لوز نہیں ہوتی ہے. پھر بہت اچھا ہو گیا ہوگا. جی بالکل. ویمنز انہیریٹنس کے حوالے سے فوسپا کو کافی میرا خیال میں
امپاور کیا گیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے. اچھا ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا کیونکہ ہم ہراسمنٹ میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ جو ایک بہت ہی اہم ہمارا دوسرا مینڈیٹ ہے وہ ہے پروٹیکشن آف ویمنس پراپرٹی رائٹس. وہ بھی ہمارا ہی مینڈیٹ ہے مگر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں. باقی صوبوں کا کیونکہ ایک پراپرٹی ایک صوبائی مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے باقی صوبوں کے اپنے قوانین ہیں. تو ہمارے پاس اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہے اور اس میں صرف انہیریٹنس نہیں ہے, اس میں ہر طرح کی وہ پراپرٹی ہے جو عورت نے خود بنائی ہے, اس کو شادی میں ملی ہے, اس کو انہیریٹنس یعنی کہ وراثت میں ملی ہے یا کسی اور طریقے سے اس کے پاس آئی ہے. وہ ہر پراپرٹی وہ ہمارے پاس آ کے کلیم کر سکتی ہے اور اس نے پروو یہ کرنا ہے کہ اس کا حق تھا یہ, چاہے وہ اگر وراثت ہے تو اور والد کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پہ, تو اگر وہ ان کی بیٹی ہے تو حق اسٹیبلشڈ ہے, قانون اور آئین اس کو حق دیتا ہے. اس نے صرف ہمیں لا کے وہ فیملی ٹری لا کے دکھا دینی ہے, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لا کے دکھا دینا ہے, یا ایک اور چیز ہوتی ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ وہ لا کے دکھا دینا ہے کہ دیکھیے میں اس کی بیٹی ہوں, اس شخص کی جو فوت ہو گیا, میرا حق بنتا ہے, مجھے بھائی نہیں دے رہے, مجھے ایکس نہیں دے رہا, وائی نہیں دے رہا. ضروری نہیں ہے بھائی کئی دفعہ دیتے ہیں, بالکل کوئی اور نہیں دے رہا ہوتا, کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ ہم پھر اس کو اس کا حق دلاتے ہیں. اس حد تک دلاتے ہیں کہ نہ صرف اس کا نام کاغذوں میں آتا ہے, اس کا رائٹ اسٹیبلش ہوتا ہے, بلکہ پولیس کے ذریعے قبضہ بھی دلواتے ہیں. پوزیشن از 90% اونرشپ, اور وہ ہم دلواتے ہیں. اور آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ دا رول آف دا پولیس اینڈ دا ریونیو آفیشلس جو کہ بہت تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمیشہ جا کے قبضہ بھی دلا کے آتے ہیں. کیونکہ کافی خواتین کو ڈرا دھمکا کے اس میں سے, اور بچے اگر اسپیشلی چھوٹے ہوں, یہ کافی ایشوز آ جاتے ہیں کہ بچوں کو اکثر اور خواتین کو نہیں ملتا. آپ کے خیال میں کتنے ایسے کیسز آپ کے پاس آئے ہیں وراثت کے؟ بہت آتے ہیں جی, ہمارے تو جتنے ہراسمنٹ کے آتے ہیں اتنے وراثت کے آتے ہیں, تقریباً 50% ہو گئے. وراثت نہیں, خالی جائیداد کی بات کر رہی ہوں نا, کیونکہ دیکھیے اگر ایک میں مثال آپ کو اور دوں, ایک خاتون ہمارے پاس آئی, انہوں نے اپنے پیسوں سے ایک سیلون بیوٹی پارلر جیسے کہتے ہیں وہ سیٹ اپ کیا, اور جو لینڈ لارڈ تھا, جو مالک تھا اس جگہ کا, اس نے آ کے ان کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا. پہلے کرایہ بڑھا دیا, پھر آ کے بیٹھنا شروع ہو گیا یہ وہ, تو اور پھر اس نے ان کی لیز کینسل کر دی آربیٹرارلی. وہ پھر ہمارے پاس آئیں اور ہم نے پھر وہ معاملہ وہیں پہ سٹاپ کیا اور ان کو واپس ان کی دکان دلوائی, اور چیزیں بھی وی میڈ شور کہ ان کی ساری چیزیں واپس آ جائیں. یا ایک اور خاتون ہے, شادی ہوئی, دونوں میاں بیوی کام کرتے تھے اور دونوں نے مل کے ایک جگہ خریدی, اور جب اس کے بعد طلاق ہوگی تو وہ جو میل تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو میری ہے, مگر ہم نے کچھ پریویس پروسیسز سے یہ نکالا کہ انہوں نے کنٹریبیوشن کی ہوئی ہے اس میں, اور بلکہ پہلے کے کچھ کاغذوں میں اپارٹمنٹ تھا, ان کے سگنیچرز بھی موجود تھے خاتون کے, تو پھر ان کو ہم نے دلوا دیا. وہ 50-50 ہو گیا, یعنی کہ دونوں کا حصہ ہو گیا. پھر اکثر خواتین کو ایک انویسٹر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, اس کی جولری کو بھی بیچ دیا جاتا ہے, اور کہ جی یہ بزنس میں ڈال دو, یا یہ گھر بنانا ہے ہم نے, اس میں اپر فلور کے لیے ڈال دو, نام کسی اور کے ہوتا ہے. تو یہ سب چیزوں میں آپ کیا گائیڈ کریں گی؟ ہاؤ ڈو ویمن کیپ ڈاکیومنٹیشن آف دس؟ بہت زیادہ ضروری ہے جی, اور میرے ٹائم میں تو اتنا زیادہ نہیں تھا, آگاہی نہیں تھی, بٹ آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ شادی کے وقت میں یہ نکاح نامے سے شروع ہوتی ہے چیز. نکاح نامے پہ خواتین کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو کیا گفٹس ملے ہیں, وہ لکھے ہونے چاہیے. اگر ان کو کوئی پراپرٹی دی گئی ہے نکاح میں تو وہ لکھی ہونی چاہیے, اور اس کے کاغذ بھی ان کو ملنے چاہیے. یہ خالی لکھ دینے سے چیزیں نہیں ہو جاتی, نام بھی ان کے کروانے چاہیے, ان کے کاغذ ان کو ملنے چاہیے. اور اگر وہ لکھا گیا اور کہا کہ یہ پراپرٹی دی گئی ہے اور کاغذ نہیں دیے گئے, تو پھر بھی اس کے اگر کاغذ کسی اور کے نام پہ بھی ہیں اور ان کو دے دیے گئے ہیں تحفے کے طور پہ, تو وہ اپنے پاس رکھیں. تیسری بات یہ ہے کہ خواتین بہت ساری چیزیں جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس کا حساب رکھیں ضرور. کوئی اس کی لکھت پڑھت ہونی چاہیے, بینک ٹرانزیکشن سے کریں. یہ بہت ہم لوگ غلط کام کرتے ہیں کہ کیش میں چیزیں پکڑا دیتے ہیں. جولری کی رسیدیں نہیں ہیں ہمارے پاس, ماں باپ بچیوں کو دیتے ہیں جہیز میں اتنی جولری, اس کی رسیدیں نہیں ہوتی ہیں, اور وہ پھر کوئی طریقہ نہیں ہوتا ثابت کرنے کا کہ یہ کس کی جولری تھی. بلکہ کئی دفعہ تو لڑکی جولری لے کے آئی اور لڑکا کلیم کر لیتا ہے. انفارچونیٹلی وہ کہتا ہے دکھائے یہ مجھے کہ کہاں ہے اس کی رسید کہاں ہے.
آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو رسیدیں پاس رکھیں, اللہ خیر کرے کبھی ایسا موقع نہ آئے. میاں بیوی کا رشتہ بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے, اور ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے, مگر اگر خدا نہ خواستہ برا وقت آ جاتا ہے تو اس کے لیے تیاری بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیکلٹیز دی ہوئی ہیں, ذہن دیا ہوا ہے, دماغ دیا ہوا ہے رادر. تو اپنی رسیدیں رکھیں, اپنی ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کریں, کوئی پیپر ٹریل رکھیں, تبھی آپ کی قانون اور آئین مدد کر سکے گا. اگر نہیں ہوگا تو انفارچونیٹلی نہیں ہو ہم کر نہیں سکتے. اور آپ یہ تو جائیداد کی بات آپ کر رہی ہیں, وہ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے. ایک ہمارے پاس خاتون آئیں, انہوں نے کہا کہ میرا اپنے میاں کے ساتھ مطلب میں ان کی دوسری بیوی تھی, اور میں ان کے ساتھ رہتی تھی, اور سب خاندان کے ساتھ میرا انٹریکشن تھا, کمپلیٹ انٹریکشن, مگر وہ بہت مذہبی تھیں, اور انہوں نے سمجھا کہ خالی زبانی نکاح کرنے سے نکاح ہو گیا. ٹھیک ہے, اس زمانے میں ہوتا تھا, مگر اب رجسٹر کرائیں, نکاح کو رجسٹر کرائیں, کیونکہ دوسری فیملی نے کہا نہیں, یہ تو ہم نہیں اس کو جانتے کون ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. 12 سال کی شادی کے بعد وہ ان کے والد کا وہ ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا, تو جو بچے تھے پہلی شادی سے, انہوں نے کہا یہ کوئی ان کی بیوی نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ان کو حصہ ملنا تھا اپنے ہسبینڈ کی جائیداد میں وہ نہیں مل سکا. ویری امپورٹنٹ, ویمن نیڈ ٹو بی ویجیلنٹ. رجسٹر کرائیں, ہر چیز رجسٹر کرائیں, اور اپنے نام پہ جائیداد رکھیں. مگر آپ نے خود خریدا ہے تو اپنے نام پہ رکھیں. میرے پاس ایک اور کیس آیا جس پہ خاتون نے باہر کے ملکوں میں پیسہ کمایا, وہ پوری پیپر ٹریل ہے, مگر جائیداد جب خریدی تو مرد کے نام پہ خریدی, کیونکہ ان کا خیال تھا کون جائے ٹیکس آفس کے دھکے کھائے کیا کرے, اور وہ کیا ہوا, طلاق ہو گئی. تو بس پھر آپ جائیداد ان کی نہیں ہے انفارچونیٹلی. واٹ انٹرسٹنگ کانورسیشنز. میرا خیال میں فوزیہ صاحبہ آپ کے ساتھ تو کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے, اور آپ کے پاس میرا خیال میں کیسز کی بھی بہت اچھی انالوجیز ہوں گی. بٹ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ, اینڈ دس از اے پبلک سروس فرام آور اینڈ, اینڈ دس از آلسو اے پبلک سروس فرام یور سائڈ. سو تھینک یو, اینڈ آئی ایم شیور آر آڈینس از گوئنگ ٹو انجوائے دس کانورسیشن. آئی ہوپ سو.